بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبقت کرو نیکیوں میں، اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، پس وہ تمہیں بتائے گا جو تم اختلاف کرتے رہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، عزت و جلالت، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو تمام کاموں کا مدبر ہے۔ درود و سلام کے بے شمار کلمات امام المرسلین، امام المتقین، امام المواحدین، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے دعائے رحمت، دعائے بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین اور ائمان دین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا چھٹا پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت اپنے کلام کے اس حصہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، سمجھنے کے بعد تا زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ہمیں پھر رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، پھر صحت تندرستی دی ہے، پھر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اسی طرح تا زندگی ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جو بیماریاں لگ چکی ہیں اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، عاجلہ عطا فرمائے۔ آنے والی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں اور جو آئندہ بقیہ زندگی ہے اللہ رب العزت نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمیشہ مومن کو نیک عمل کے اندر دوڑنا چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے۔ خصوصی طور پر جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو پھر تو سستی کسی بھی حال میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے ایک مومن کو اس مہینے کے اندر چست رہنا چاہیے، کیونکہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں صرف دینداری ہوتی ہے۔ دنیا داری کا جو لفظ ہے اس کی زندگی میں شامل نہیں ہے۔ دنیا داری بس ایک ضرورت کے تحت اس زندگی میں شامل ہے۔ اس لیے مومن آدمی کو اور مسلمان آدمی کو ہر وقت نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے، اور اس زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اس عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ایک مومن آدمی کو، ایک مسلمان آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ سیزن ہے نیکیوں کا، اس
ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت نیکی کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ عام جو نوافل کی قدر و قیمت ہے وہ 70 گنا اور اس سے بھی بڑھ جاتی ہے، اور جو فرائض ہیں ان کی تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے ساری زندگی کے اندر، خصوصاً اس مہینے کے اندر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لے تاکہ کل قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر نیکی کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے، اور اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیکی کے متعلق اپنی امت کو بہت زیادہ آگاہ بھی کیا ہے اور رغبت بھی دلائی ہے۔ چلتے ہیں پہلے قرآن کی طرف۔ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں اور کیسے اپنے بندوں کو ترغیب دیتے ہیں نیکی کرنے کی، کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ، کوشش کرو ہر ایک آدمی دوسرے سے آگے بڑھے۔ اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97 کے اندر اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ آئیے قرآن کے الفاظ سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی عمل کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، مومن ہو، شرک کرنے والا نہ ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ خوشخبری ہے۔ پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ جنت والی زندگی، اخروی زندگی، لمبی چوڑی زندگی جس کے ختم ہونے کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیا، جو انہوں نے نیکی کی، اس نیکی کا قیامت کے دن ان کو بہتر اجر دیا جائے گا، بہتر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی معلوم کیا ہوا؟ ایک تو پاکیزہ زندگی ملے گی، نمبر 2 قیامت کے دن اس نیکی کا صلہ ملے گا جو ہم دنیا کے اندر کریں گے، یہ جو دوڑ لگائیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 30 کے اندر اللہ مزید فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا لوگوں، ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ کیا مطلب؟ کر بھلا سو ہو بھلا۔ دنیا کے اندر اگر بھلا کرو گے، نیکی کرو گے، اس کا صلہ دنیا کے اندر بھی مل جائے گا۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ نے آخرت کا ذکر کیا، اس آیت میں اللہ نے دنیا کا بھی ذکر کر دیا کہ دنیا کے اندر بھی اس کا تمہیں صلہ مل جائے گا، نیکی مل جائے گی۔ ہاں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا جو گھر ہے نا وہ بہتر ہے دنیا سے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے آخرت کی نعمت، آخرت کا گھر بہتر ہے۔ سورۃ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 160 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تم نیکی کرتے ہو نا، دوڑ لگاتے ہو نا، اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو بڑا چڑھا کر تمہیں عطا کرتے ہیں۔ کتنا عطا کرتے ہیں؟ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی کم سے کم 10 گنا زیادہ عطا کریں گے۔
ایک نیکی کے بدلے 10 زیادہ نیکیاں عطا کریں گے، یہ کم سے کم کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس سے زیادہ بھی عطا کرتا ہے، جتنا چاہے بڑھاتا جائے۔ فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، اگر بالفرض تم لوگوں سے برائی ہو جائے گی، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، شیطان کے شکنجے میں آ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی سزا اتنی ملے گی جتنی کہ تم نے برائی کی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی نوازش ہے۔ نیکی کو اللہ بڑھاتے ہیں، برائی کو بڑھاتے نہیں ہیں، برائی میں اضافہ نہیں کرتے، اگر چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم سے کیا مراد؟ کہ اگر ایک آدمی نے برائیاں کم کی ہوں، سزا اس کو زیادہ ملے۔ جیسا ہمارے ہاں دنیا کے اندر اگر ایک چور پکڑا جائے نا، ایک چوری کرتے ہوئے، تو پولیس والے اس پہ 10 چوریاں اور ڈال دیتے ہیں، اس کو پیٹ پیٹ کے مار مار کے منوا لیتے ہیں۔ فلاں جگہ پہ چوری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے کی ہے، خدا کے لیے چھوڑ دو، مارو نہیں۔ فلاں جگہ پہ چوری کی ہے، آج جی میں نے کی ہے، جی خدا کے لیے مارو نہیں۔ اللہ فرماتے دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے، ایک انسان گناہ کرتا ہے، کئی گناہوں کی اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ قانون نہیں ہے۔ میرے ہاں قانون یہ ہے جو نیکی کرے گا کم سے کم 10 گنا اس کو زیادہ ملے گا اور آگے بڑھتا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بعض دفعہ ایک نیکی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں 2,00,000 اور ایک حدیث میں 3,00,000 تک آتا ہے، اللہ اس کو 3,00,000 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں صرف ایک نیکی کے بدلے۔ تو اللہ فرماتے ہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور مقام کے اندر سورۃ نساء آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم، اللہ ظلم نہیں کرتا، خصوصاً مثقال ذرہ، ذرے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کسی کا حق تلف نہیں کرتا، یعنی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح گناہ میں اللہ اضافہ نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم ان تک حسنۃ یضاعفھا، ہاں اللہ کا یہ قانون ہے اگر نیکی ہے یضاعف، اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں برائی میں اضافہ نہیں ہے، سزا میں اضافہ نہیں ہے، نیکی میں اضافہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو پھر دوڑنا چاہیے نا، دوڑ لگانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعفھا، دگنا چگنا عطا کرتا ہے، اور پھر وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا کریں گے۔ اجر عظیم کتنا ہے میرے اور آپ کے تصور میں نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے اجر عظیم کتنا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کے کوئی انتہا نہیں ہے، اتنا اجر عطا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا قیامت کے دن ایک جنتی کو، جو ادنا جنتی ہوگا، ادنا کم سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے پاس بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر مجھے راضی کیا، آج میں تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا یا اللہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، کتنا چاہیے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تیری مرضی جتنا عطا کر دے، تیری رحمت بڑی ہے۔ اللہ فرمائے گا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ اپنی مرضی سے دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے آج تمہیں میں اتنی جنت دیتا ہوں جتنی دنیا تھی، پوری دنیا جتنی ادنا جنتی کو جنت ملے گی، آپ خود اندازہ فرمائے۔ یہ ہے وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ اجر عظیم ہے، اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ اور ایک مقام کے اندر اللہ رب العزت سورۃ قصص کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں
اللہ ان کو نیکیوں کا بہتر صلہ عطا کریں گے، اور جو گناہ کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو سزا دیں گے، کسی اور کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ کیوں کہا؟ دنیا کے اندر ہوتا ہے، اگر بیٹے نے کوئی چوری کی ہے، بیٹے نے قتل کیا ہے نا، کہیں بھاگ گیا ہے، تو پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ پورے گھر والوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، باپ کو بھی، ماں کو بھی، اس کے بچوں کو بھی، بیوی کو، سب کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، سب کو سزا ملتی ہے۔ ایک آدمی جرم کرتا ہے، پورے گھرانے کو سزا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ میرا قانون نہیں، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، سزا اس کو ملے گی جو کرے گا، جو کرے گا وہی بھرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو سزا نہیں ملے گی۔ اس لیے حضرات گرامی، قرآن مقدس کی ان آیات سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کلام مقدس کے حصہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، لوگو نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ جب اللہ کے پاس جاؤ گے نا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، جو تمہارے اندر اختلافات تھے رب تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا، تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ کون سے اختلاف؟ یہی ہے، میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو، میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، وہ کافر ہے وہ مشرک ہے وہ فلاں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ مسلمانوں کے اندر بڑے اختلافات ہیں۔ یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا۔ حضرت گرامی ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے، آئیے چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ اتنی بات قرآن سے کافی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے متعلق اپنی امت کو کیسے ترغیب دی ہے کہ نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، موقع ملے ہاتھ سے نیکی نہیں جانی چاہیے، نیکی چھوٹنی نہیں چاہیے، بے شک وہ چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، ممکن ہے قیامت کے دن وہی ایک چھوٹی سی نیکی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے نیکی کو حقیر نہ سمجھو، نیکی کو کم نہ سمجھو، گھٹیا مت سمجھو، بے شک وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، اور اگر کوئی نیکی نہیں تو کم از کم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے مل لو۔ اللہ اکبر، نیکی ہے۔ کسی سے ملتے ہو نا اور کچھ نہیں کر پاتے تو کم از کم ان کا حال ہی پوچھ لو، السلام علیکم کی حال ہے بھائی، ٹھیک ہو، حال ٹھیک ہے، گھر ٹھیک نے، بال بچے ٹھیک نے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حالانکہ اس نیکی کو ہم نیکی نہیں سمجھتے، اس کو ہم رواج سمجھتے ہیں، حقیقت بات یہ ہے، عام جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کو نیکی نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کا حال پوچھنا وہ سمجھتے ہیں یہ دنیا داری ہے۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، دین داری ہے، یہ نیکی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کوئی بھی ہے اس کو حقیر مت سمجھو، اور اگر کچھ نہیں کر پاتے وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اپنے بھائی کو جب ملتے ہو تو کم از کم ہنستے چہرے سے مل لیا کرو، خوش ہو کر مل لیا کرو، یہ بھی نیکی ہے، اور یہی نیکی ممکن ہے قیامت کے دن تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے حضرات گرامی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس کے راوی ہیں میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگو نیکی کا ارادہ کر لیا کرو، ارادہ کرنے سے ہی نیکی لکھی جاتی ہے، ارادہ نیکی کا کر لیا کرو۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، میں کروں گا جی انشاءاللہ کروں گا، آپ فرماتے ہیں اگر تم نے نیکی کر لی
تو پھر کیا ہوگا؟ کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ارادہ کر لیا نیکی لکھے، اللہ نے لکھ دیا کہ اس آدمی نے ایک نیکی کر لیا۔ جب آپ نیکی کر گزریں گے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے یہ 10 نیکیاں کی ہیں۔ اور ہاں، اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے برائی نہیں لکھتے۔ اگر بالفرض کر لیتا ہے تو پھر اس برائی کے بدلہ میں صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اسلام کا منشا اور چاہت کیا ہے؟ کہ ایک مسلمان، ایک مومن زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، نیکی کا ارادہ ضرور کرے۔ شاید آپ لوگوں کا اتفاق ہوا ہو، یہ تبلیغی جماعت والے جو ہے نا، جب تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا، دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ چلو جی نماز کا ٹائم ہے، مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، آؤ۔ وہ کہتے ہیں یار میں ابھی دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، چلو آ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں چلو ارادہ کر لو، ارادے سے نیکی مل جائے گی۔ یہی حدیث ہے کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ یہ نیکی کروں گا، مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، غریب مسکین کی مدد کروں گا، ایک نیکی لکھی گئی۔ جب آپ کر گزریں گے تو پھر ایک کے بجائے کیا ہوگا؟ کئی گنا زیادہ مل جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکی کا ارادہ ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بارے میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سستی نہیں، دوڑ لگانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً اس مہینے کے اندر۔ آئیے چلتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ضرورت تھی نیکیوں کی اور کتنی وہ کوشش کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب تھے، اور خاتم النبیین تھے، اور اللہ نے آپ کو پہلے ہی خوشخبری سنا دی۔ اس کے باوجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں کس طرح سبقت کرتے؟ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ہم لوگ بدر کی طرف جا رہے تھے، یعنی کافروں سے جنگ کرنے کے لیے، ہمارے پاس سواریاں کم تھیں۔ ایک سواری کے اوپر کم سے کم 3 آدمی سوار ہوتے تھے باری باری۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں ایک سواری پہ سوار ہوتے تھے باری باری۔ اور یہ دونوں صحابی سیدنا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری باری سواری کے اوپر سوار ہونے کی ہوتی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری چلنے کی آتی تو ہم التجا کرتے، یا رسول اللہ آپ ایسا کریں سواری پر سوار ہو جائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم نکیل پکڑیں گے اور آپ کو لے کے چلیں گے، یا رسول اللہ یہ ہم آپ کی توہین سمجھتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، کون کہہ رہے ہیں؟ مرید کہہ رہے ہیں، کس کو؟ اپنے پیر کو۔ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جب یہ بات سنتے تو آپ جواباً ارشاد فرماتے، کیا فرماتے؟ کہ جب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سواری کے اوپر سوار ہو جائیے، ہم آپ کے مرید ہیں، ہم آپ کے تابع دار ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں گناہگار مت کیجئے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے بارے میں کتنی رغبت رکھتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ عُقْبَةٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ، جب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی باری ہے چلنے کی لیکن آپ سواری کے اوپر سوار رہیں، ہم چلیں گے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے نحن نمشی عنک قال ما انتما بأقوى منی وما انا باغنا عن الاجر منکما، یہ بتائیے تم زیادہ طاقتور ہو مجھ سے یا میں زیادہ طاقتور ہوں؟ تمہارے اندر زیادہ طاقت ہے یا میرے اندر زیادہ طاقت ہے؟ کیا مطلب؟
یعنی چلنے کی تم زیادہ ہمت رکھتے ہو یا میں ہمت رکھتا ہوں؟ چونکہ اللہ کے محبوب کو اللہ خود ہمت عطا کرتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے طاقت تھی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کے اندر 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم زیادہ طاقتور ہو یا میں؟ وہ خاموش ہو جاتے، یا رسول اللہ آپ بھی طاقتور ہیں۔ پھر آپ دوسرا سوال کرتے، یہ بتائیے وما انا باغنا عن الاجر منکما، کیا میں تم سے بے نیاز ہوں زیادہ نیکی کے کاموں میں؟ کیا مطلب؟ یعنی مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود اپنے صحابہ کو کیا فرماتے ہیں؟ بھائی جتنی نیکی کی تمہیں ضرورت ہے اتنی ضرورت مجھے بھی ہے، میں بھی نیکی سے بے نیاز نہیں ہوں، میں بھی نیکی کا محتاج ہوں۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے اندر اتنی رغبت رکھتے تھے، فاستبقوا الخیرات، تو پھر ہمیں بھی تو کرنی چاہیے نا نیکی، ہمیں بھی تو نیکی کے اندر دوڑ لگانی چاہیے نا، خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنتی ہے۔ کون؟ جو نیکی کرنے والا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر دوپہر کا وقت آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی مسجد نبوی کے اندر، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا، کیا فرمایا؟ من اصبح منکم اليوم صائما، اے لوگو یہ بتاؤ تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ روزے دار کون ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں روزے سے ہوں، آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن اتبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کون سا آدمی ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا یا رسول اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ آج اتفاق ہوا ہے میں نے آج جنازہ بھی پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال کرتے ہیں، قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون آدمی ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال انا، سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ نیکی بھی میرے حصے میں آئی ہے، آج میں نے صدقہ کیا ہے، مسکین کی ہیلپ کی ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کو کھانا دیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، یہ بتائیے تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی، کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کی ہے؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، کیسے خوش قسمت انسان ہے، ایک دن میں کئی نیکیاں جمع۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ چھوٹی سی نیکی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کسی کی بیمار پرسی چھوٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنی بڑی نیکی؟ حدیث میں آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صبح کو جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کام بھی اللہ نے مجھ سے لیا ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی الامر الا دخل الجنہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی یہ سارے کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں پہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
जन्नत की खुशखबरी सुनाई। मालूम क्या हुआ? नेकियों में सबकत करनी चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, फस्तबिकुल खैरात, कुरान यही कहता है। और फिर सैयदना अबू बकर थे जिसका मैंने जिक्र किया, रहमत दो आलम सल्लम थे जिनका मैंने जिक्र किया। एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहते हैं, अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इस शख्स की वजह से इस्लाम को इज्जत मिली है। तो वो एक ही शख्स है जिसका नाम है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक दफा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। मेरी और आपकी रूहानी माँ सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, आसमान की तरफ देखा, चांद नहीं था, सितारे ही सितारे थे। मैंने रहमत दो आलम सल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर होंगी? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हाँ आयशा, है वो शख्स। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे वो आपका बाप होगा, वो सिद्दीक अकबर होंगे। फिर फरमाती है कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कौन है खुशकिस्मत जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं? आप फरमाते हैं, आयशा, वो सैयदना उमर बिन खत्ताब है। अल्लाह अकबर। सैयद आयशा फरमाती है, मैं उमर का नाम सुन के मुझे ताज्जुब हुआ, मेरा चेहरा देखकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाप गए। आपने समझ लिया कि मेरा मंशा कुछ और था। तो आपने फरमाया, आयशा, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां और तेरे बाप की सिर्फ एक नेकी जो हिजरत वाली रात थी, तमाम उमर की नेकियों से बेहतर है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी, ये वो शख्स हैं जिसकी नेकियों को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान के सितारों से भी ज्यादा कहा। उस शख्स के दिल के अंदर नेकी का कितना शौक था, कितना जज्बा था, कितनी चाहत थी। आइए हदीस सुनिए। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमन अन तसद्दका, आपने हमें सदका करने का हुक्म दिया। लोगों सदका करो। क्या मतलब? असल बात यह थी कि यह वाक़िया है जंगे तबूक का। चंदा इकट्ठा करो जी। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुल्तुल यौम अस्बिकु अबा बकरिन, मैं खुश होकर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस से उठा, घर की तरफ दौड़ा कि आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा नेकियों में। क्यों आगे बढ़ जाऊंगा? अबू बकर बेचारा सारा माल अल्लाह की राह में लुटा चुका, उनके पास ही कुछ नहीं है। मेरे पास बड़ा माल और दौलत है, मैं आधा माल भी अल्लाह की राह में दे दूंगा तो अबू बकर मेरी नेकी को नहीं पहुंच पाएगा। फरमाते मैं घर में गया, पूरे माल के 2 हिस्से किया, आधा माल उठाया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आकर दिया। अल्लाह के महबूब पूछते हैं, उमर कितना लेकर आए हो? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, पूरे माल का आधा हिस्सा लेकर आया हूँ। अल्लाह के महबूब बड़े खुश हुए, मैं भी खुश हुआ, लो जी आज तो मैं बढ़ गया नेकियों में। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़क़ाल अता अबी बकरिन, सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, कुल तुम इसलहू, और भाई तुम कितना लेकर आए हो, कितना हिस्सा छोड़ कर आए हो घर? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा अबकैता ले अहलिका, कुल तो अबकैतु लहुमुल्लाह व रसूला, मैं जो कुछ भी था घर में सब कुछ लेकर आया हूँ। अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? या रसूल अल्लाह, लहुमुल्लाह व रसूल, घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ कर आया हूँ। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? यानी आप अंदाजा फरमाएं, अबू बकर सब कुछ घर में लेकर आए। और एक हदीस में यह भी आता है, अबू बकर फरमाते कि मैंने घर के अंदर दीवारों के ऊपर हाथ फेरा, कोई सुई ना रह जाए। मुमकिन है वो सुई दौरान सफर किसी मुजाहिद का कपड़ा फाटे और उसको सीने के लिए काम आ जाए, तो मैं दीवारों पे हाथ लगाकर भी आया हूं कि मेरे घर के अंदर कोई सुई ना रह जाए। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी, ये उन लोगों का शौक था नेकी करने का। फस्तबिकुल खैरात, यही था नेकियों में दौड़ लगाने का शौक, चाहत। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने अबू बकर की बात सुनी ना, कि चूंकि पहले तो मैं खुश बैठा हुआ था कि आज मैं आधा माल लेकर आया हूँ और बहुत ज़्यादा माल लेकर आया हूँ,
تو ابو بکر کے پاس تو ہی کچھ نہیں ہے، وہ تھوڑے سے درم دینار لے کر آئیں گے. تو جب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا نا یا رسول اللہ میں سب کچھ لے کر آیا ہوں، سیدنا عمر کہنے لگے کنت لا اسبق الی شیء انا، ابو بکر آج میں نے یقین کر لیا ہے جتنی مرضیہ کوشش کروں تم سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ابو بکر تم آگے ہو. اللہ اکبر. حضرات گرامی آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا شوق تھا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. حالانکہ اگر وہ نیکی میں دوڑ نہ بھی لگاتے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی پہلے خوشخبری سنا دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی. یہاں تک کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نیکی نہ کرو پھر بھی تمہارے لیے جنت ہے. اس کے باوجود کتنا شوق تھا نیکی کا. کیا یہ شوق ہمارے اندر ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہمارے اندر یہ شوق نہیں ہے. حقیقت بات کہہ رہا ہوں. اگر یہ شوق ہو تو ہماری مسجدیں خالی نہ ہوں، اگر یہ شوق ہو تو ہماری مسجدیں بے آباد نہ ہوں. آج دیکھ لیجئے ہمارے بازار آباد ہیں، بازاروں کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. جب دوپہر کو جاؤ تو آدمی پہ آدمی، عورت پہ عورت ٹکراتی ہے. اور مسجدوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کوئی نیکی کا شوق نہیں حضرات گرامی، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات، یہ آج موسم آیا ہے پتہ نہیں پھر کبھی میسر آئے گا کہ نہیں. لہٰذا رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. پھر ہمارا یہ جوش جو ہوتا ہے نا رمضان میں، اکثر شروع رمضان میں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے شروع رمضان میں تقریباً 10-12 رمضان تک سب لوگ مسجد میں دوڑ کر آئیں گے، اور 10-12 رمضان کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنے شروع ہو جائیں گے. اور پھر جس وقت آخری رمضان آئے گا نا، آخری عشرہ آئے گا نا، بس ایک صف، آدھی صف، 1.5 صف ہو جائے گی. حقیقت بات ہے. رمضان کے اندر اور خصوصی طور پر جس رات کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں چند راتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں. ان میں سے ایک رات ایسی ہے جس رات کی ہمیں بازار جانے کی بڑی خوشی ہوتی ہے. بس چاند کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. چاند رات جی چاند رات، بڑا ہے چھوٹا ہے، مرد ہے عورت ہے، چاند رات چاند رات. اور وہی رات ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رات ہوتی ہے. حقیقت بات ہے. لیکن اس رات بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ بازاروں میں دوڑ لگاتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، اللہ کی زمین میں سب سے پیاری جگہ جو ہے نا وہ مسجد ہے، اور اللہ کی زمین میں سب سے مقبول جگہ جو ہے وہ بازار ہے. لیکن ہم دوڑ لگاتے ہیں بازار کی طرف، مسجد کی طرف کم آتے ہیں. حضرات گرامی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف دوڑ لگائیں. یہی نیکی قیامت کے دن بھی تمہارے کام آئے گی، دنیا کے اندر بھی آپ کے کام آ جائے گی. حقیقت بات ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے حادثات سے ہم بچ جاتے ہیں، اور بچنے کے بعد ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے؟ یار تیری کو نیکی کام آ گئی ہے. حقیقت بات ہے. یہ ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اس حادثے میں ہم بال بچ جاتے ہیں، اور کہنے والے ہمیں یہی کہتے ہیں یار تیری نیکی کو کام آ گئی. یہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا. شروع میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کا صلہ ملے گا. تو دنیا کے اندر یہ جزا ملتی ہے، نیکی کام آتی ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نا صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، بلا کو ٹالتا ہے. یہی ہے، مصیبت آنے والی تھی، آپ نے صدقہ کیا، مصیبت ٹل گئی. تو یہ بات یاد رکھیے گا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. ساری زندگی کوشش کرو یہی نیکیاں کام آئے گی. حضرات گرامی کوئی کام نہیں آئے گا. جن بال بچوں کے لیے، جن گھر والوں کے لیے، جن رشتہ داروں کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن کوئی کام نہیں. دنیا کے اندر کام نہیں آتے، قیامت کے دن کیا کام آئیں گے؟ دنیا کے اندر کام نہیں آتے. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے بال بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا، اب بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، در کے دھکے کھا رہے ہیں. بیوی بچوں نے جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، مالوں پہ قبضہ کر لیا، گھر سے بے دخل کر دیا. ہماری مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھنے آتا ہے، اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی. باہر رہتا تھا، کروڑوں کا مالک تھا، اب بیچارہ کسی جگہ پہ کسی کے پاس رہتے، کیا کہوں، مسجد میں رہتا ہے، گھر میں جگہ کوئی نہیں ہے.
جن بال بچوں کے لیے ہم یہ کرتے ہیں دنیا کے اندر ان کا یہ حشر ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جب ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی نا، یہی بال بچے، یہی بیوی، یہی تمہارے رشتہ دار ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس لیے حضرات گرامی کر لو. اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی یہ دیا گل ہو سکتا ہے، یہ دیا بجھ سکتا ہے، یہ جسم سے روح نکل سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابھی ہم بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہوں گے کہ نہیں. حقیقت بات ہے. نیکیوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ٹائم ختم ہو چکا ہے. صرف ایک بات، صحابہ کرام کے دل کے اندر نیکی کا کتنا شوق تھا، چاہے وہ غریب تھے یا امیر تھے. ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے غریب لوگ آئے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. خصوصی طور پر یا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نماز فرض ہے اللہ کا، وہ فرض سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں. یا رسول اللہ ان کے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے ان کو مال و دولت دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے. یا رسول اللہ اللہ نے روزے فرض کیے، ہم بھی رکھتے ہیں، امیر لوگ بھی رکھتے ہیں اللہ کا فرض سمجھ کے. یا رسول اللہ حج جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے، ہم غریب لوگ ہیں، لیکن یہ امیر لوگ ان کے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے، یہ ہر سال جاتے ہیں، حج کر کے آ جاتے ہیں، عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نیکی میں پیچھے رہ گئے، ہم نیکی میں پیچھے رہ گئے. یا رسول اللہ وہ نیکی ہم نہیں کر پاتے جو امیر لوگ کر پاتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، یہ نیکیاں ہم سے نہیں ہو پاتی، باقی تو چلو ہم ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک ایسا نیک عمل بتاتا ہوں جو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے. وہ خوش ہو گئے. یا رسول اللہ ضرور بتائیے کون سا نیک عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم ایسا کیا کرو، ہر نماز کے بعد نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کم سے کم 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو. یعنی جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. کتنی دیر لگے گی؟ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں منٹ بھی نہیں لگے گا، پوری تسبیح ہو جائے گی. لیکن اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں دوڑ لگی ہوتی ہے. حقیقت بات ہے سلام پورا نہیں پھرتا، پیچھے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں. نمازیوں کے آگے سے دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. یار خدا کے لیے یار 2 منٹ بیٹھ جایا کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں آپ 15 منٹ آ کر یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، 2-4 منٹ اگر اور بیٹھ جاؤ گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یار مت کیا کرو ایسا. اور یہ ایسی نیکی ہے جو مفت میں مل رہی ہے. ایک آدمی صدقہ خیرات کر رہا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، اور آپ مسجد میں بیٹھ کر صرف 2 منٹ میں ان کے زکوٰۃ، ان کے صدقہ خیرات کے برابر ثواب لے رہے ہو. یہ چھوٹی سی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے. تو آپ فرمانے لگے بھائی تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ. وہ خوش ہوگا، لو جی آج تو ہم امیروں کے برابر ہو گئے. حدیث میں آتا ہے امیروں کو پتہ چل گیا کس بات کا؟ لو جی غریبوں کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح بتائی ہے اور وہ ہمارے برابر ہو گئے ہیں. کس میں؟ ثواب میں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی شروع کر دیا، وہ بھی بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں. ہمارے امیر تو یہی سمجھتے کہ نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نیکی کی، لیکن یہ صحابہ کرام تھے جو امیر تھے، ان کی طرح چاہت دیکھیے. غریبوں کی نیکی دیکھ کر دل میں آیا کہ یہ نیکی ہمیں بھی کرنی چاہیے، غریب کیوں کریں؟ فاستبقوا الخیرات. حدیث میں آتا ہے جب امیروں نے شروع کر دی نا، غریبوں میں نے دیکھ لیا اللہ جی ہوں تے امیروں نے بھی شروع کر لئیے، تے جا کر شکایت کر دینا یا رسول اللہ ہوں تے انہوں نے بھی شروع کر لئیے. تے اللہ دے محبوب کی فرماندے نے یار ہوں میں کی کر سکنا. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ اب وہ نیکی انہوں نے شروع کر لی ہے، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم پھر پیچھے رہ گئے. اللہ کے محبوب فرماتے یار میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں ان کو روک تو نہیں سکتا نا کہ نیکی نہ کرو، بلکہ قرآن تو یہی کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کرو. حضرت گرامی آج کا ہمارا موضوع یہ تھا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. ابھی اور بھی بڑے واقعات ہیں لیکن انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت گرامی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی
یہ زندگی کا جو چراغ ہے گل ہو سکتا ہے، لیکن چراغ کے گل ہونے سے پہلے کیا کر لو؟ نیکی کر لو۔ آخر پہ دو چند اشعار پڑھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مبارکباد اے لوگو، مبارکباد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے، مبارکباد اے لوگو کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا انعام آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا انعام آیا ہے، خدا کی ذات وحدت کی عبادت لازمی ٹھہری، خدا کی ذات وحدت کی عبادت لازمی ٹھہری، محمد کی ہر ایک لمحے اطاعت لازمی ٹھہری، محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی ہر ایک لمحے اطاعت لازمی ٹھہری، تراویح ہو یا قرآن میں تلاوت لازمی ٹھہری، تلاوت ہو یا تراویح ہو یا قرآن کی تلاوت لازمی ٹھہری، اسی میں آسماں سے عرض پہ قرآن آیا ہے، اسی میں آسماں سے عرض پر قرآن آیا ہے، مبارکباد اے لوگو یہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا انعام آیا ہے۔ پھر میں کہوں گا کر لو تیاری لوگو رمضان آیا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آیا ہے، اللہ دا بن کے سونا مہمان آیا ہے، اللہ دا بن کے سونا مہمان آیا ہے، عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن توحید پھڑ لو، عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن توحید پھڑ لو، سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو، سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو، رب نو منانے رب دا انعام آیا ہے، رب نو منانے رب دا انعام آیا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آیا ہے، اللہ دا بن کے سونا مہمان آیا ہے، مدنی دے اے مریدو جنت محل خریدو، مدنی دے اے مریدو جنت محل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو، نفرت معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو، نفرت مٹانے رب دا مہمان آیا ہے، رب کیا نام ہے، نفرت مٹانے رب دا مہمان آیا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آیا ہے، روزے تیرالی جنت باب الریان باب ہے، جنت کے اندر اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ تیار کیا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، روزے تیرالی جنت باب الریان باب، اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے، اہل قرآن سر تے سجنا حسین تاجے، پڑھ کے اے رمضان یارو غفران آیا ہے، پڑھ کے اے رمضان یارو غفران آیا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آیا ہے، اللہ دا بن کے مہمان رمضان آیا ہے، آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔